مقتدی کو افعال میں بھی اور اذکار میں بھی امام سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، امام سے پہلے ذکر نہیں کرنا چاہیے، امام سے پہلے رکوع میں نہیں جانا چاہیے۔ حتیٰ دیکھیں رکوع جو ہے وہ رکن ہے، رکن اس ضروری عمل کو کہتے ہیں کہ وہ اس کو آپ جان بوجھ کے ترک کریں تو بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، اور غلطی سے ترک کریں تو بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ رکوع جو ہے وہ رکن ہے، سجدے دونوں ملا کے رکن ہیں، ایک رکن نہیں ہے، یعنی ایک سجدہ بڑھا دیں ایک سجدہ کم کریں غلطی سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ لیکن رکوع یہ وہ ہے کہ اگر آپ زائد انجام دیں گے، غلطی سے بھی ترک کریں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن جماعت کی خاطر امام صاحب جو ہیں وہ ابھی تسبیحات اربعہ میں تھے یا حمد و سورہ پڑھ رہے تھے، آپ امام سے پہلے غلطی سے رکوع میں چلے گئے، پھر متوجہ ہوئے کہ ابھی تو امام صاحب نہیں اٹھے، آپ اٹھ جائیں، اٹھ کے امام کے ساتھ دوبارہ جو ہے نا وہ آپ رکوع میں جائیں۔ آپ نے فالتو رکوع انجام دیا ہے نا، آپ کی نماز باقی نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جماعت کی خاطر، ٹھیک ہے نا، جماعت کے احکام اور اس کے قواعد کی خاطر آپ نے اگر ڈبل رکوع انجام دیا ہے تو آپ کی نماز باقی نہیں ہوتی، جبکہ یہی عمل اگر آپ اپنے فرادہ نماز میں غلطی سے بھی 2 دفعہ رکوع کریں گے تو آپ کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے دوسری رکعت میں آپ تشہد جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد رکوع کے اگلی رکعت کے رکوع میں جھکنے سے پہلے آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ وہ میں نے جو ہے نا وہ تشہد نہیں پڑھا، بیٹھ جائیں تشہد پڑھیں اور تشہد پڑھ کے نماز مکمل کریں، اور جو فالتو قیام کیا ہے نا آپ نے اس کی تدارک کے لیے 2 سجدہ سہو بجا لائیں۔ لیکن اگر آپ تشہد بھول جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد اگلی رکعت کے رکوع کے لیے جھکنے کے بعد آپ کو یاد آ جائے کہ یہ تو جو ہے نا وہ میرا تشہد جو ہے نا میں نے نہیں پڑھا، ادھر جو ہے نا وہ آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ فالتو رکوع انجام دیا ہے، یعنی بیٹھ جائیں اور جو ہے نا وہ پھر کھڑے ہو جائیں اور پھر ہم دوسرا پڑھ کے رکوع میں جائیں، یا آپ کے ڈبل جو ہے نا وہ رکوع بن جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اذکار میں بھی مقتدی کو امام کے پیچھے چلنا چاہیے، اور خصوصاً افعال میں، افعال و بعض اوقات نماز باطل ہو جاتی ہے، بندے کی جماعت باطل ہو جاتی ہے، لہذا یعنی اذکار میں بھی امام کے ساتھ ہونا چاہیے یا پیچھے، اور افعال میں بھی امام سے پہلے سجدے میں نہ جائیں، امام سے پہلے سجدے سے سر نہ اٹھائیں، امام سے پہلے رکوع کے لیے نہ جھکیں، امام سے پہلے رکوع کے سر نہ اٹھائیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی اور تفصیلات ہے، بعض اوقات جو ہے نا وہ نماز باطل ہو جاتی ہے، بعض اوقات نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی نماز مغرب بات کروں گا۔ ابھی سربستہ طور پر یہ ہے کہ اذکار اور افعال میں مقتدی کو امام جماعت سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔